رمضان المبارک ہے۔ پھر یہودی کہنے لگا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عصمت کا اقرار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا کہ اس کے مکر بھاری ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے اس کے اس سوال پر جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا، اور عورت کے مکر کا اللہ نے اقرار بھی کیا۔ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عورت کے مکر بڑے بھاری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو، اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اس کے بعد یہودی کہنے لگا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر وہ پھر بھی سانس لیتی ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے کہا کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ اس کے بعد یہودی کہنے لگا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کلام بھی کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی۔ حضرت بایزید بسطامی کہنے لگے کہ 7 زمین و آسمان کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے، اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ۔ تو ان 14 کے 14 نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ اس کے بعد یہودی کہنے لگا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا، پھر اللہ نے اسے خود ہی خرید بھی لیا۔ حضرت بایزید بسطامی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے میں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ارے مسلمان، اللہ کی قسم نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، اور نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد یہودی کہنے لگا کہ بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس